أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ایسی ہی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں ہے. تو اللہ قیامت کے دن ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا. سورہ بقرہ کی 113 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں یہود و نصارہ کا قول اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تھے کہ اس میں یہ بات کہ ان کی جو خواہش اور آرزوئیں تھیں اور یہ کہتے تھے اس کے مطابق کہ سوائے یہود و نصارہ کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. یہ ان کی خواہشات اور آرزوئیں ہیں، یہ چلنے والی نہیں ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا تھا کہ 2 اصول ہیں بنیادی طور پر، اگر وہ اس کو پورا کریں گے تو پھر جنت کے حقدار بھی ہوں گے اور نجات اخروی بھی ان کو ملے گی. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ بات بتا کر اصل میں مسلمانوں کو متنبع کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا. یہود و نصارہ نے اپنے دین کا مذاق بنا لیا تھا اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم فلاں کی اور فلاں کی اولادوں میں سے ہیں، اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں یہ سمجھتے تھے، اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہم ہی نجات یافتہ ہیں اور دوسرے سب کے سب گمراہ ہیں. مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نجات ہو اور تم کو بھی جنت میں داخلہ ملے تو تمہارے لیے یہی اصول اور یہی ضابطہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا قانون نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے، تمام کے لیے ہے. کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ 2 باتیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، اپنے تن من دھن کے ساتھ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت میں لگ جائے، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ عین سنت نبوی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کر کے ہمیں دکھلایا ہے بالکل اسی کے مطابق اگر کریں گے تو پھر نجات ہے، ورنہ صرف دعوے ہی دعوے رہ جائیں گے. یہ چلنے والا نہیں ہے. جیسا کہ مسلمانوں کو بھی آج ورغلا کے گمراہ کر دیا گیا ہے. اکثر ان کے مشائخین اور علماء اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے ان کے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم تو خاندانی مسلمان ہو، نسلی مسلمان ہو، تم کلمہ گو ہو، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بس محبت اور عقیدت کا دم بھرو دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اولیاء اللہ کے نام کا، بس یہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا. یہ سب جو ہے ان کے منہ کے قول ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے. وہ لوگ اپنی دنیاوی فائدے کی خاطر ایسا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے. اور جو مسلمان اس میں آ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ احسب الانسان ان یترک سدی، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ساری نعمتیں دے دی گئی، سب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسانات کر دیے، اس کے بعد اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہونے والا ہے ایک دن، اور اس کے لیے دنیا میں تم کو تیاری کر کے آنی ہوگی. آخرت میں یہ تیاری یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت رسول کے ساتھ آنا ہوگا، تو پھر وہی کامیاب ہوں گے. ورنہ جو وعدے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں، مسلمان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے وعدے ہمارے لیے ہیں اور اس کے منتظر ہیں، اور جب وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے دنیا اور آخرت کی فلاح و فوز کے، تو انہیں شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ قرآن حدیث میں تو یہ وعدے کیے گئے تھے ہم سے، مسلمانوں سے، کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور یہاں تو کامیابی نہیں مل رہی ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ آج مسلمان کیسے مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، کیسی کیسی پریشانیوں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ اس کی وجہ اسلام ہے، کہ ہم کو جو تکالیف، جو پریشانیاں پہنچائی جا رہی ہیں، جو مشکلات میں ہم گھیر دیے گئے ہیں، اس کا سبب اسلام ہے. نہیں، اس کا سبب اسلام نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب
ترک اسلام ہے، اسلام کو ہم نے جو چھوڑ دیا ہے وہ سبب ہے۔ کیونکہ اسلام کو جو قبول کیے تھے ان کا حال تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیسا روب اور دبدبہ تھا ان کا، انہوں نے پوری مکمل طور پر اسلام کو قبول کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وہ چیز عطا فرما دی جو دنیا والے چاہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے خزانے ان کے سامنے ان کے پیروں پر ڈال دیے گئے تھے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ مسلمان کہلانے والے صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، نہ حلیے سے مسلمان، نہ چہرے سے مسلمان، نہ لباس سے مسلمان، نہ عقائد سے مسلمان، نہ ہی اعمال سے، نہ ہی کردار سے۔ تو پھر کہاں کے مسلمان بچے؟ یہ کون سا ان کے پاس مسلمانیت رہ گئی ہے جو آج ان وعدوں کے لیے تعلق سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اگر ان سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تمہاری یہ بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر ہماری بدعمالیاں ہیں تو جو دشمنان اسلام ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، وہ تو اور زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر تو دنیا کھول دی گئی ہے، ان کو تو سب کچھ مل رہا ہے، ترقیوں کے دروازے ان کے سامنے کھول دیے گئے ہیں، پھر آخر بدعمالیوں کی وجہ سے سزا ملنی ہے تو پھر ان کو اور زیادہ ملنی چاہیے تھی۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں ہوتا ہے، دشمن الگ ہوتے ہیں، دوست الگ ہوتے ہیں۔ دوستوں کو ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، دشمنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ایکائک ان کو پکڑا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دشمنان اسلام ہیں، جو قدم قدم پر مسلمان ہونے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا معاملہ تو باغیوں جیسا ہونے والا ہے۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی ہلکی سزائیں نہیں دیتے۔ لیکن جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرک سے پاک زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر کے رکھا ہے کہ دنیا ہی میں ان کی صفائی کر دی جاتی ہے تاکہ آخرت کے بوجھ ان سے جو ہے ہلکے ہو جائیں، وہاں پر جا کر ان کو سزا بھگتنی نہ پڑے۔ اس وجہ سے یہاں پر دیکھیے آپ، جو فرما بردار ہوتا ہے وہ تکالیف میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، مشکلات میں رہتا ہے، گھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی آزمائشیں چلتی رہتی ہے۔ جو نافرمان ہے اس کی کچھ بھی آزمائش نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا نافرمان ہے دنیا میں، آپ کو معلوم ہے، نام لیے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کو، مسلمانوں کو اس نے مار ڈالا، لیکن آج تک اس کو دھکا نہیں پہنچا، کوئی اس کو نہیں چھو سکا آج تک۔ تو یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا نافرمان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سزا اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ یہ جو ہے دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے۔ دارالجزا جب آئے گا تو جب اس کا جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی اس کو۔ ایسے ہی جتنے مجرمین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف اپنے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، اور تھوڑی سی اس لیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور آخرت میں ان کا معاملہ بالکل درست ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی پکڑ پکڑتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نجات اخروی ہو جائے اور دخول جنت تمہارے لیے ہو جائے، تو پھر تم کو یہ دو چیزیں جو ہے اختیار کرنی ہوگی۔ ایمان اور عمل صالح کی پونجی کے ساتھ تم کو آنا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی کام کرو گے وہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو برا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں۔ ہر ایک کا یہی ہے۔ یہود و نصارہ کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر قول نقل فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا، حالانکہ دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، آسمانی کتابیں دونوں کے پاس تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا، حق و باطل کا فرق محسوس نہیں کرنا چاہتا، تو ٹھیک ہے، یہاں پر تو فیصلہ نہیں ہونے والا ہے۔ آخرت اللہ تعالیٰ نے ایک دن جو ہے اس کے لیے رکھ دیا ہے، وہاں پر دو ٹوک فیصلے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں انصاف کریں گے سب کے ساتھ، اور اس دن ان کو معلوم ہو جائے گا، یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون فرمایا، یعنی اس دن معلوم ہوگا کہ کون حق پر تھے اور کون حق پر نہیں تھے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کرنے سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو؟ ایسے لوگوں کو ان میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے، الا یہ کہ ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں کی خرابی چاہتے ہیں، اس کو ویران کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے بڑے ظالم ہیں کہ ان کو
ان گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ ڈرتے ہوئے اور ہیبت کے ساتھ۔ اس کی شان نزول میں 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ابن جریر نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا، تو نصارہ جو تھے، رومی نصارہ، ان کو بہت غصہ آیا، اور وہ لوگوں نے اپنے بادشاہ کی سرکردگی میں عراق کا جو مجوسی بادشاہ تھا اس کو ملا کر ملک شام کے جو یہودی تھے ان کے اوپر حملہ بول دیا، اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری مچائی، اور بیت المقدس میں گھس گئے، اس کی بے حرمتی کی، اور اس میں نجاستیں ڈالی، اور اس میں خنزیر ڈالا، اور توریت کے نسخوں کو جلا ڈالا۔ اس طریقے سے وہ یہودیوں کی جو شان اور شوکت تھی اس کو جو ہے پامال کر دیا۔ اور ایک واقعہ اس سلسلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، صلح حدیبیہ کا واقعہ جب پیش آیا تھا، تو اس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا اور عمرہ کرنے نہیں دیا، اور مسجد میں آ کر طواف کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، اور ابن جریر کی روایت تو آپ سن چکے ہیں کہ بیت المقدس پر نصارہ نے حملہ کر دیا اور بیت المقدس کو تباہ و تاراج کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو ویران کر دیا اور منہدم کر دیا۔ اور یہ ویرانی اور منہدم کرنے کے بعد وہ ویسی ہی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت تک ویسا ہی پڑا رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں جب فتوحات نصیب ہوئی، عراق فتح ہوئے، ملک شام فتح ہوئے، بیت المقدس کو فتح کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بیت المقدس کی پھر سے تعمیر ہوئی، اور ایک لمبے عرصے تک بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگین رہا، اور پھر اس کے بعد پھر سے عیسائیوں نے اسے چھین لیا۔ تقریباً 100 سال تک اس کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہو۔ اس کے بعد پھر سے 6 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر سے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو حاصل کیا، اور پھر بڑے ایک لمبے عرصے تک وہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اب آخر میں تقریباً 60-70 سالوں سے یہ بدبخت یہودیوں نے اسے حاصل کیا ہے۔ تو یہ اس کی تاریخ تھی کہ بیت المقدس کے تعلق سے انہوں نے، یعنی عیسائیوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا اور اس میں جو غلاظتیں اور گندگی پھینکی تھی اور اس کو تباہ و تاراش کیا تھا، اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت کے شان نزول چاہے وہ پہلا واقعہ ہو چاہے دوسرا واقعہ ہو، لیکن حکم عام ہے سارے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، کہ جو ایسا عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے بتا دیا گیا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ذلت اور رسوائی دنیا میں ان کو ملنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اس میں جو بات واضح کر دی گئی کہ مساجد اللہ کہا، یہاں پر بیت المقدس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہے، اللہ کی مسجدیں کہا گیا، اللہ کی مسجدوں کے تعلق سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے گا سب سے بڑا ظالم ہوگا وہ، اور جو ایسا عمل کرنے والا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا وہ اس کے تعلق سے بھی بتا دیا گیا، کیونکہ اللہ کی مسجدوں کی عظمت کا تقاضا کرتی ہے اللہ کی کہ اس کا احترام کیا جائے، اس میں داخل ہوتے وقت ہیبت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی پیش نظر ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور ڈرتے ہوئے داخل ہو، ایسے داخل ہو جیسے کوئی شاہی دربار میں داخل ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں ایسے ہی نہیں چلے جانا بے دھڑک، بلکہ ڈرتے ہوئے داخل ہونا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار ہے، اس میں اللہ کی ہیبت پیش نظر ہونا چاہیے اور خشوع و خضوع پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ بات اس میں واضح کر دی گئی، اور یہ بات بتا دی گئی کہ اس کو جو ویران کرنے کے جو در پہ ہوتے ہیں ان کا حشر یہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویران کرنے اور غیر آباد کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ ایک تو ویران کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو توڑ ڈالا جائے، منہدم کر دیا جائے، اور ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ اس میں آنے ہی نہ پائے یا کم ہو جائیں اس میں، یا ایسی تدابیر اختیار کی جائے کہ جیسے شور و شغب کیا جائے، اس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے اور اطراف و اکناف گانا بجانا شروع کر دیا جائے،
کہ اس میں لوگ جو ذکر اللہ کے خیال سے اور تلاوت کرنے کے خیال سے اور نمازیں پڑھنے کے خیال سے جو آنا چاہتے ہیں وہ اس میں آنے سے رک جائے، صراحتاً ان کو روک دیا جائے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز کے ختم ہوتے ہی جو ہے ذکر جہری شروع کر دیا جائے، یا تلاوت زور کی آواز میں کر دی جائے، شروع کر دی جائے، جس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ نمازوں کی تکمیل کر رہے ہیں یا سنت و نوافل پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل پڑ جائے۔ یہ بھی مسجد میں جو ہے اس کو ویران کرنا اور اس کو غیر آباد کرنے میں شامل ہے۔ اور ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد، جیسا کہ عام طور پر مساجد میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، خوب زور کی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اور طویل دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ طویل دعاؤں کو جو ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور نہ اجتماعی دعا کہیں سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی موقعوں پر دعائیں کی تھی، لیکن ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے وہ بدعت ہے۔ نہ وہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ ہاں کبھی اگر کوئی ضرورت ہو تو دعا کی جا سکتی ہے، لیکن انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، اور وہ جتنا چاہے اس کی حاجتوں کے مطابق مانگ سکتا ہے۔ یہ تمام صورتیں مسجد کی بے حرمتی اور اس کو ویران کرنے کے بارے میں جو ہے ہو سکتی ہے۔ اور اصل میں مسجد کو آباد کرنا کسے کہتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ سورۃ توبہ 10ویں پارے میں فرما دیا گیا کہ بے شک جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے وہ لوگ۔ یہ ہے اصل مسجدوں کو آباد کرنا، صرف اس کے نقش و نگار، اس کی تزئین، اس کو خوبصورت بنا دینا، اس کو حسین بنا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ مسجدیں انہیں ظاہر تو جو ہے ایسی دکھیں گی کہ بڑی آباد ہیں، اور اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا جائے گا، تزئین کر دی جائے گی، نقش و نگار اس پہ کر دیے جائیں گے، لیکن حقیقتاً وہ آباد نہیں رہے گی، ویران ہوگی، اس وجہ سے کہ اس میں نمازی کم ہو جائیں گے۔ آج جو لوگ مسجدیں بڑھانے کی تو بڑی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنا مسجدیں بنانے سے نہیں ہے، نمازیوں کو لانا ہے، اس میں نمازیوں کو پیدا کرنا ہے۔ مسجد تو بنانی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال صاحب نے بڑا خوب کہا تھا کہ مسجدیں بہت ہو گئی ہیں۔ آج بھی دیکھیے آپ، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، ایک ایک بستی میں 4 5 مسجدیں ہیں، لیکن جہاں پر 100 200 صفوں کی گنجائش ہے وہاں پر 1 2 صف بھی لوگ نہیں آتے ہیں۔ مسجد میں نمازی آنا ہے اور اللہ کا ذکر بلند ہونا ہے، وہاں پر توحید کی صدائیں نکلنا ہے وہاں سے۔ یہ ہے اصل مسجد کو جو ہے ویرانی سے بچانے کا کام، اور مسجد کو آباد کرنے کی جو بات ہے یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی کام ہے وہ تو بس ایسا ہی ہے، وہ بھی کرنا ہے، مسجدوں کو بنانا بھی ہے، اس کی خوبصورتی کا بھی لحاظ کرنا ہے، اس کی پاکی صفائی کا بھی لحاظ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ مسجدوں میں نمازی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذکر اللہ کا جو ہے تذکرہ ہونا چاہیے وہاں پر، نمازیں اور تلاوت، یہ تمام چیزیں وہاں پر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مسجدوں کو بنانے کے سلسلے میں آگے آتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، خاص طور پر مسجدیں بنانے کا، تو اپنا پاک و صاف پیسہ اس میں استعمال کریں۔ بسا اوقات ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کہیں سے پھر لا کر اس کو پیسہ لگا دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ نیک کام ہے۔ نیک کام کرنے کے لیے اچھا اور جائز اور صاف ستھرا پیسہ ہونا چاہیے، طیب پیسہ۔ اس کے علاوہ کوئی اگر دوسرا پیسہ لگائیں گے ایسا ویسا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نیک کام نہیں ہے، بجائے ثواب کے اس میں آپ گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بھی مال ہو اس میں اچھا اور پاک اور صاف ہو۔ تو مسجدوں کا احترام، ادب جو ہے ساری مسجدوں کے لیے ہے۔ یہ مساجد اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ صرف جو ہے بیت المقدس کے لیے، یہ مسجد حرام کے لیے، یہ مسجد نبوی کے لیے نہیں ہے، حالانکہ اس کی عظمت جو ہے اپنی جگہ مسلم ہے، اس کی بزرگی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسجد حرام میں جو کوئی ایک نماز ادا کرے گا اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور بیت المقدس میں اور مسجد نبوی شریف میں جو نمازیں ادا کرے گا تو اس کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن مسجدوں کا ادب اور احترام، ساری مسجدیں یکساں ہیں اللہ کے سامنے،
کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجد بڑی ہے یا مسجد چھوٹی ہے، یا مسجد نبوی شریف کی کا احترام کرنا چاہیے لیکن دوسری مسجدوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہر مسجد اللہ کی مسجد ہے، مساجد اللہ کہا، اور ساری مساجد کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں وہ 3 مساجد بڑی جو ہے عظمت والی ہیں اور اس کا مرتبہ الگ ہے، اس لیے اس کے تعلق سے الگ سے بات آئی ہے۔ اس کے لیے سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں جس میں نماز پڑھنے کی غرض سے دور دراز کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ساری مساجد اس کو افضل سمجھ کر اس کو دور دراز کا سفر کرتے ہوئے وہاں پر جانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 3 مساجد کے لیے یعنی انسان پروگرام بنا کر اس کے لیے دور دراز کا سفر بھی کر سکتا ہے، جس میں مسجد حرام بھی ہے، مسجد نبوی شریف بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ساری مساجد اللہ ہی کی مساجد ہیں، لیکن اس کے لیے سفر کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ سفر کر کے خصوصی طور پر وہاں پر جایا جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو کوئی جو ہے اللہ کی مسجدوں کا احترام نہیں کرے گا، اس کو ویران کرنے کے در پہ ہوگا، تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل اور پرسوں بوجہ عید درس قرآن ملتوی رہے گا۔